دوستو آج کے اس نئے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو آج کی کہانی 4 دوستوں کی کہانی ہے جن کا نام خرم، عادل، حافظ اور محمود تھے۔ چاروں دوستوں نے 12ویں کا امتحان پاس کیا اور انہوں نے سوچا کہ چلو مل کر ایک پارٹی کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، مل جل کر 100 روپیہ جمع کیا اور چائے ناشتے کے لیے شہر کے ایک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے خوب خوش گپیاں کی، مل کر کھانا کھایا اور مستقبل کے پلان بنائے۔ ایک دوسرے کو اپنے اپنے منصوبے بتائے کہ کیسے وہ زندگی میں اپنا اپنا گول حاصل کریں گے۔ دوستو ہنستے کھیلتے پارٹی ختم ہوئی تو ایک ویٹر بل لے کر آیا۔ بل دیکھ کر چاروں دوستوں نے ایک دوسرے سے پھر ہنسی مذاق کیا۔ محمود نے اپنی جیب سے وہ سب کا اکٹھا کیا ہوا 100 روپیہ نکالا اور بل کی رقم ادا کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ وہ 40 سال بعد اسی طرح اسی جگہ ایک پارٹی رکھیں اور اس پارٹی میں جو سب سے بعد میں آئے گا، جو سب سے دیر میں پہنچے گا، اس دن اس پارٹی کا بل وہ چکائے گا۔ ہنستے کھیلتے یہ بچگانہ تجویز چاروں نے منظور کر لی اور پاس کھڑا ہوا رب نواز یعنی ویٹر جو کہ ایک نوجوان لڑکا تھا، ان کی یہ بات سن کر وہ بھی بہت مسکرایا اور بولا کہ صاحب 40 سال بعد میں اس شہر میں ہوا تو میں بھی آپ کی پارٹی میں انشاءاللہ آؤں گا۔ 40 سال سے پہلے نہیں ملیں گے، 40 سال کے بعد سال کے پہلے دن یعنی 1 جنوری کو وہ اسی ہوٹل میں ملیں گے۔ دوستو وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ ان 40 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا۔ وہ شہر ایک بہت بڑا شہر بن گیا، بہت سارے فلائی اوور بن گئے، ہائی رائز بلڈنگز بن گئیں اور شہر دور دور تک پھیل گیا۔ وہ ہوٹل بھی ایک 5 سٹار ہوٹل بن گیا اور وہی ویٹر رب نواز اس ہوٹل کا مالک بن چکا تھا۔ چاروں بھی اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے راستے پر گم ہو گئے۔ پڑھائی کے لیے ملک سے باہر گیا اور وہیں سیٹل ہو گیا۔ کسی نے اپنے والد کے کاروبار کو آگے بڑھایا تو کچھ سرکاری ملازم بن گیا۔ دوستو خرم سب سے پہلے اپنی شاندار گاڑی میں وہاں پہنچا۔ اس کی نگاہیں ڈائننگ ہال میں اپنے 3 دوستوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک وہی ویٹر رب نواز جو اس ہوٹل کا مالک بن چکا تھا اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تشریف لائیے، محمود صاحب نے 4 افراد کی ایک ٹیبل پہلے سے بک کروا رکھی ہے۔ رب نواز خرم کو لے کر محمود کی ریزرو کی ہوئی ٹیبل پر پہنچا۔ وہیں پہ حافظ بھی پہنچ گیا اور کچھ ہی دیر بعد عادل بھی وہاں آ پہنچا۔ تینوں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے چہرے بدل چکے تھے، بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی، لیکن اب وہ ایک عام لڑکے کی بجائے ایک رئیسانہ شان کے ساتھ وہاں بیٹھے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زندگی میں کامیاب رہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ضرور حاصل کر لیا ہے۔ خرم نے بتایا کہ اس کا بیرون ملک کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ عادل نے بتایا کہ اس کی جولری کی بہت بڑی شاپ ہے اور حافظ نے کہا کہ اس نے اپنے والد صاحب کی چھوٹی سی فیکٹری کو ایک بہت بڑی مل کی شکل دے دی ہے اور اب وہ اس مل کو چلا رہا ہے۔ تینوں دوستوں نے مل کر رب نواز کو بھی اس شاندار 5 سٹار ہوٹل کا مالک بننے پر مبارکباد دی۔ اب وہ سوچ رہے تھے کہ محمود ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اس پر رب نواز نے بتایا کہ محمود صاحب کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا انتظار کرنے کے بجائے پارٹی کو شروع کیجئے، جوسز اور سنیکس لیجئے۔ تو بھائی تینوں نے مل کر جوسز پیے، سنیکس لیے، لیکن وہ محمود کا بے صبری سے انتظار کرتے رہے۔ اس پر پھر ایک دفعہ ہوٹل کا مالک رب نواز وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ محمود صاحب کا فون دوبارہ آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا انتظار کیے بغیر ڈنر شروع کر دیجئے۔ دوستوں نے مل کر ہنسی خوشی اپنی زندگی کی کامیابی کو سیلیبریٹ کیا۔ انہوں نے ڈنر کیا مگر وہ سب سوچ رہے تھے کہ محمود ابھی تک کیوں نہیں آیا، محمود کو پہنچنا چاہیے۔ اس پر خرم نے کہا کہ آج کی پارٹی کا بل تو محمود پر ہی ہوگا۔ دیکھو ڈنر کر چکنے کے بعد بھی کافی دیر وہ انتظار کرتے رہے مگر محمود وہاں نہیں آیا اور انہوں نے سوچا کہ شاید محمود آج نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ ٹیبل سے اٹھ گئے اور ایک بوجھل دل کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے۔ ابھی وہ لوگ ریسٹورنٹ کے دروازے پر ہی تھے کہ ایک سرکاری گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک بہترین لباس پہنے ہوئے نوجوان ان کی طرف بڑھا، جس نے گرم جوشی سے ان تینوں کو ہاتھ ملایا کہ میں محمود صاحب کا بیٹا تابش ہوں، میں یہاں اپنے ابو کے کہنے پر آیا ہوں، یہ پارٹی میں نے ہی بک کروائی تھی کیونکہ ابو نے مجھے اس کا حکم دیا تھا۔
بتایا کہ محمود صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہو گئے. انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دلائی اور آج میں اس شہر کا ڈپٹی کمشنر ہوں. تابش نے بتایا کہ 1 سال پہلے محمود صاحب کو کینسر کی بیماری لگ گئی تھی اور وہ خاصے بیمار ہو گئے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ شاید میں اس سال کی پہلی تاریخ تک نہ پہنچ پاؤں. چنانچہ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی کہ میں یہ پارٹی ارینج کروں. میرے والد محمود صاحب نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں ان کے کینسر میں مبتلا ہونے کی خبر آپ لوگوں کو نہ بتاؤں تاکہ آپ کی پارٹی میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو. اور میرے والد محمود صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. تو تینوں نے بوجھل نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب وہ 40 سال بعد نہیں بلکہ ہر 40 دن کے بعد ملاقات کیا کریں گے. ان کے چہروں پر پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا. کاش وہ 40 سال کا انتظار نہ کرتے اور پہلے ہی ملاقات کرتے. کیا پتا تھا کہ وہ 40 سال کا انتظار کرتے رہیں گے اور ان کا دوست اس دنیا سے چلا جائے گا. دوستو، ہم سب لوگ بھی ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں. اپنے یاروں دوستوں عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے اچھا مل لیں گے پھر دیکھا جائے گا، آج نہیں تو کل مل لیں گے. دوستو، اسی طرح ہم اپنے رشتہ داروں سے، عزیز دوستوں سے کبھی شادی بیاہ کے موقع پر ملتے ہیں تو کبھی خوشی غمی کے موقع پر ملتے ہیں اور کبھی تو برسوں ملاقات نہیں ہوتی. پھر ایک دن اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز دوست یا پیارا رشتہ دار ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہے اور اب اس سے ملاقات کبھی نہیں ہوگی. میں آپ سے کہوں گا کہ اپنا وقت بھی تھوڑا تھوڑا بانٹا کیجئے، اپنے عزیزوں دوستوں سے ملاقات کیجئے. کیونکہ دوستو، زندگی بلبلا ہے پانی کا، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم جس بات کو کل پر ٹالتے جا رہے ہوں وہ کل کبھی بھی نہ آئے. آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو کیجئے سبسکرائب. اس چینل پر ایسی مزے مزے کی کہانیاں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. دیکھتے رہیے اسکرین ٹوڈے. آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے پھر، تب تک کے لیے خدا حافظ.